وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل سے گفتگو کروں. چند گھڑیاں جو میرے پاس ہیں میں آپ کے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے کرنے کے بعد اجازت چاہ لوں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے. حضور کا تذکرہ چھڑا ہے اور یادوں کی خوشبو پھیلی ہے. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا نہیں ہوتا دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک. اور اہل ایمان ہیں کہ حضور کے ذکر سے انہیں قلب اور روح کی تسکین نصیب ہوتی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ حضور کے ذکر سے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات کے اندر لکھتے ہیں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو ٹھنڈ نہ پڑے. میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہیں، ان کا شعر مجھے یاد آیا. وہ کہتے ہیں تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں. تو حضور کا ذکر، تذکرہ نور یقیناً ہمارے لیے تسکین کا ساماں ہے. اور جب تنقیص کا ماحول پیدا ہو تو پھر واجب اور فرض اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ گلی گلی حضور کے نام کے جھنڈے کھڑے کیے جائیں. تو مرزائیت نے پرزے نکالے تو اللہ نے علماء کو توفیق دی کہ انہوں نے اس کا ناطقہ بند کیا. اور آج وہ جہاں جہاں بھی چھپنے کے لیے پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہیں. علماء ان کا تعاقب کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. یہ اہل اسلام کا اساسی اور اجماعی عقیدہ ہے. اور اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح جنگ یمامہ میں اصحاب رسول کو بھیجا، بلکہ میں عرض کروں علماء کی موجودگی میں دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں تمام جنگوں میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے صرف جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. اور جذبوں کا وہ جہان تھا حضور کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے، کہ ایک صحابی کا لڑتے لڑتے پاؤں کٹ گیا، تلوار لگی تو پاؤں کٹ گیا. تو انہوں نے درد محسوس نہیں کی اور ہائے وائے نہیں کیا، بلکہ کٹا ہوا پاؤں اٹھایا اور وہ بھی کافر کے منہ پہ مارا، اور اتنے زور سے مارا کہ اس کی وہیں جان نکل گئی. وہ جذبوں کا ایک سیل رواں تھا، اور وہ جو قافلہ چلا وہ آج بھی رواں دواں ہے، اور ختم نبوت کے باغیوں کا ہر جگہ تعاقب کرتا رہے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی کسی طرح کوئی گنجائش نہیں ہے. میں چونکہ وقت نہیں، اور وقت ہو بھی تو میں لمبا خطاب کرنے کا مزاج بھی نہیں رکھتا، پھر عالی مرتبت علماء کرام کی موجودگی میں ویسے بھی مناسب نہیں ہوتا. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، اگر پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. میں صرف 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں اور اس کا جواب دینے کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی سمت لے جانا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید سے قبل جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، 3 کتابیں قرآن مجید کے علاوہ اور تقریباً 100 صحیفے نازل ہوئے. ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی تھیں، اس کی منزل تھیں. صحیفے بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترے، نازل ہوئے. لیکن کسی کتاب کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی. کفار نے، اس دور کے لوگوں نے اور خود امتیوں نے ان کتابوں کے اندر تحریفیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی. کیا کا کیا بنا دیا ان کتابوں کو لوگوں نے. قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی کہ کوئی اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا. اسی طرح اللہ کے جتنے نبی ہیں
جو بھی اس دنیا کے اوپر تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لی. کفار نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا. بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید کیے، لیکن حضور کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. آقا کریم علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما تھے، صحابی ننگی تلوار سے حضور کا پہرا دے رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے خیمہ نور سے سر نکالا اور فرمایا تم چلے جاؤ، اب میری حفاظت میرے رب نے میرے ذمہ کرم پہ لی. ایک شخص حضور کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا، پکڑ لیا گیا تو حضور علیہ السلام تک جب معاملہ پہنچا تو فرمایا اسے چھوڑ دو. تو صحابہ نے اس کی حضور بڑا برا ارادہ لے کے آیا تھا، فرمایا یہ مجھے قتل کرنا چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم دیا. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ باقی نبی بھی اللہ کے سچے نبی گزرے ہیں اور کفار نے ان کو شہید تک کر دیا، سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تک چیر دیے گئے، لیکن ان کی حفاظت اللہ نے نہیں فرمائی. وہ بھی اللہ کے نبی تھے، حضور کی حفاظت کیوں فرمائی؟ باقی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کرتا تھی، ان کتابوں کی حفاظت نہیں کی گئی اور ان میں تحریف راپ آ گئی، تو قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ اس نے کیوں کی؟ تو اس کا سادہ سا جو جواب ہے وہ ختم نبوت کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی نبی کو شہید کر دیا جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، نیا نبی آنے والا ہے، اس خلا کو پر کر دے گا اور دین کا کام جاری رہے گا، اتمام توحید ہوتی رہے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ السلام کی حفاظت فرمائی کہ اگر حضور کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اتمام دین کون کرے گا، پھر اتمام توحید کون کرے گا. اس لیے حضور علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح قیامت تک باقی جو کتابیں ہیں ان کی حفاظت نہیں کی گئی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت میں آپ کی توجہ چاہوں گا. مہمان تشریف لاتے ہیں، وہ تقاضوں کے مطابق بیٹھ جائیں گے. میرا مزاج کو تھوڑا سا مختلف ہے. اقبال نے کہا تھا کہ وہ کیا خوب اس نے کہا تھا کہ نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی، نظارے کے لیے جنبش میغاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی. تو صرف توجہ میں آپ کی چاہوں گا. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، میں ساری خود ہی کرتا ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی توجہ میری جانب رہے. تو بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی. وہ اس لیے کہ اگر باقی کتابوں میں تحریف راپ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، نئی کتاب آنے والی ہے جو خلق خدا کی ہدایت کا سامان کرتی رہے گی. کیونکہ رب نے کبھی بھی حضرت انسانیت کے قافلے کو کبھی بھی ہدایت سے محروم نہیں رکھا. کائنات کا پہلا شخص پہلا نبی بھی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان ہدایت سے محروم رہا ہو. تو قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لی، اس لیے کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے. اس لیے اگر اس کتاب میں بھی تحریف راپ آ جاتی ہے تو لوگ ہدایت کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اس لیے حضور علیہ السلام کی حفاظت رب کے ذمہ کرم پہ ہونا اور قرآن کی حفاظت قرآن کی حفاظت رب کے ذمہ کرم پہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے اور قرآن کے بعد نہ کوئی کتاب ہے. بس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر. اور ایک بات اور وہ یہ کہ باقی امتوں میں جس طرح کتابوں میں تحریف راپ آ گئی، ان کی تعلیمات مسخ ہو گئی، اس طرح اہل حق بھی اور علماء راسخین بھی، اولیاء کا وجود بھی آہستہ آہستہ ان سے ختم ہو گیا. لیکن اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت میں قیامت تک ولی موجود رہیں گے. آن کے حضرت امام مہدی تشریف لائیں، خاتم الاولیاء، اس دور تک اولیاء موجود رہیں گے. باقی امتوں میں چند سالوں کے بعد وہ سلسلہ روحانی سمٹ گیا، لیکن اس امت میں قیامت تک اولیاء موجود رہیں گے. اس لیے کہ خدا نے خلق خدا کو ہدایت سے محروم نہیں رکھنا،
نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے، اس لیے ولایت کا سلسلہ قیامت تک باقی ہے، اور قیامت تک ولایت کے سلسلے کی بقا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام خداوندی عطا کیا، تو اس پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور مرزا قادیان سے اٹھ کے کھڑا ہونے کہنے لگا کہ میں بھی نبی ہوں، اور یہ ایک منصوبہ تھا سوچا سمجھا۔ اصل یہ عالمی سازشوں کا شکار ہوا۔ پہل تو اس نے اسلام کے لیے مناظرے کیے تھے، اور بعد میں اس کو کھڑا کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ اسلام سے جہاد کے تصور کو ختم کیا جائے، اور دو ان کو شدید خطرے تھے کہ اگر جہاد باقی رہتا ہے تو مسلمان ناقابل تسخیر ہوتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک سسٹم دیا ہے، محلے کی سطح پر 5 گانا نماز کا سسٹم ہے، اور ہفت روزہ اجتماع جمعہ کا ہے، اور سالانہ اجتماع جو ہے وہ عیدین کے ہیں، اور عالمی اجتماع حج کا ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر حج باقی رہتا ہے تو پھر بھی امت ناقابل تسخیر ہوتی ہے، تو ایسا کرو حج اور جہاد کو ختم کیا جائے۔ تو جہاد کو ختم کرنے کے لیے مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا، اور دوسری جانب ایران کے اندر بہاولہ کو کھڑا کیا گیا کعبہ شریف کی حاضری کو روکنے کے لیے اور حج کو روکنے کے لیے، اور اس نے جگہ جگہ ماڈل بنا دیے اور کہا کہ یہیں گھوم لو، اتنا پیسہ خرچ کر کے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کھڑے کیے، اللہ کے خاص بندے آئے جن کی ڈیوٹی حضور کی جانب سے تھی، اور انہیں پوری قوت کے ساتھ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اٹھے نا، تو پھر جذبوں کا ایک سیل رواں تھا جو آپ کے ساتھ چلا، بلکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دی۔ ایک پیر صاحب کو پیغام بھیجا کہ حضرت آپ بھی آئیے، تو اس نے الٹا پیر صاحب سے کہا کہ آپ پیر لوگ ہیں، خانقاہ نشین ہے، آپ کو کیا لگے یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرمانے لگے یہ پھر پیری مریدی نہیں، یہ تو بغیرتی ہے۔ تو پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوئے، پوری ہمت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور اس کا مقابلہ کیا، اس کا ناطقہ بند کیا۔ میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں یہ بات کروں کہ جو سازش کرنے والے تھے، ان 2 فتنوں کی ناکامی کے بعد وہ رکے نہیں، کیونکہ ان کا ہدف، ان کا مقصود جہاد کو ختم کرنا تھا اور حج کو بے اثر کرنا تھا، تو وہ رکے نہیں۔ تو انہوں نے مرزا قادیانی کی ناکامی کے بعد جہاد کو بدنام کرنے کے لیے طالبان کو کھڑا کیا، تاکہ جہاد کا تصور ایسا ہو جائے کہ لوگ جہاد کا نام لینا گوارا کریں۔ اور پھر انہوں نے جس طرح سے جہاد کے تصور کو بدنام کیا، میرے وطن کی گلیاں لرزتی رہی، اور کیا کچھ نہیں ہوتا رہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک گئیں، اور مائیں روتی تھی، اور یہ جو ہے وہ ذمہ داریاں قبول کرتے تھے۔ تو جہاد کے تصور کو بدنام کر کے رکھ دیا گیا، اور دوسری جانب وہاں حج ایک عالمی منشور ایک پوری دنیا کو دینا تھا، اور حج کے موقع پر امت کو بیدار کرنا تھا، اور ظلم اور کفر کے خلاف ایک نظام اسلام نے ہمیں دیا تھا، لیکن حج کو غیر مؤثر کر دیا گیا۔ اب جو حاجی آتے ہیں وہ بقول اقبال یہ پوچھے کوئی زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ کیا زمزم کے سوا کچھ اور نہیں، صرف زمزم لے کے آتے ہو، اور وقت سے جو پیغام زندگی کا ملتا ہے وہ پیغام کدھر گیا؟ آج حج کو بھی غیر مؤثر کر دیا گیا، آج جہاد کو بھی بدنام کر دیا گیا۔ مرزا قادیانی مر گیا، اس کی ذریت بھی مٹ جائے گی، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کھول کے آنکھیں زندہ رہنے کا ڈھب سیکھیں۔ جو تمہارا دشمن ہے وہ بہت مکار ہے، وہ بڑا چلاک ہے، وہ بڑے بڑے روپوں کے اندر تمہاری متاع دین لوٹنا چاہتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر اسلام جو ہے وہ رسوا، اور مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، اور ذلت اور پستی اور ذبح حالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہمارا صرف اتنا فرض ہے کہ ہم ایک جلسہ کر کے خاموشی سے بیٹھ جائیں، یا ایک ایک لمحہ اپنے آپ کو میدان عمل میں رکھیں؟ آج اس دنیا کے اوپر 1.5 ارب انسان بستے ہیں، لیکن رسوا ہیں۔ کبھی ایسا زمانہ نہیں آیا تھا، ہم نے تاریخ کے وہ دن بھی دیکھے ہیں جب ہماری تعداد صرف 313 تھی، اور کفر پوری کفر کے ساتھ آیا تھا، اور ابو جہل نے اپنے جاسوس عمیر کو کہا جا مسلمانوں کو دیکھ کے ان کی تعداد کتنی ہے۔ جو واپس آیا تو اس نے کہا 3 اونٹ کھا سکیں گے، اس سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے، اور وہ اسلحے سے بھی مالا مال نہیں ہیں، ان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی نہیں ہیں۔
تو وہ بڑا خوش ہوا، سنادید قریش کو بلایا اور کہا کہ اس کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ افزا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ رسیاں اکٹھی کرو، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، ہم پکڑیں گے انہیں، جکڑیں گے اور اونٹوں سے باندھیں گے اور پھر دنیا کو ان کا تماشا دکھائیں گے۔ تو عمیر جو اب تک خاموش بیٹھا تھا اس نے کہا میری پوری رپورٹ سن لو۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ غَيَتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سرداروں، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو اور ان کو باندھ کے جکڑ کے لے جائیں گے۔ میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو لڑنے کے لیے آئی ہے۔ وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اور کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے بندے تمہارے بچ جائیں پھر افسوس ہے تمہارے جینے کے ساتھ۔ اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی، میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے بولا۔ اور آج 56-57 اسلامی ملکوں کے مسلمان کس طرح ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا حال ہے ہمارا۔ یہ کل ساحل پہ ایک بچے کی لاش دیکھی تو کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ آج یہ ہمارا حال ہے، آج یہ ہماری کیفیت ہے، آج گھر گھر ہماری رسوائیوں کی داستانیں ہیں۔ کٹ رہے ہیں تو ہم، لٹ رہے ہیں تو ہم، بیٹیاں بے آبرو ہیں تو وہ ہماری۔ کوئی آنکھیں بادشاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول۔ ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے بہن، اج لکھاں دیاں دیس تیرے دیاں بادشاہ تینوں کہن۔ اج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر گھر دکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے منہ گل لاوے۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کرے، کھول کے آنکھیں زندگی کے اسلوب اور زندگی کے انداز کو جو ہے وہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آج کی کانفرنس کے مقاصد کو نصیب فرمائے۔ 6 ستمبر پاکستان کی تاریخ کا روشن باب ہے، اور آج ہم پاکستان کی تاریخ میں 6 ستمبر بڑی شان و شوکت کے ساتھ منا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا چاہتا ہوں کہ اللہ ہمارے سپاہ سالار کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پاکستان کے حالت یہ تھے کہ روزانہ اٹھتے تھے تو 2-3 بم دھماکوں کی خبریں سنتے تھے، اور دل لرزتا تھا کہ مالک کیا ہونے والا ہے، لیکن پتہ بھی نہیں تھا۔ جس طرح رات کی تاریکی سے سحر نمودار ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں ایک ایسا جرنیل دیا ہے، اور وہ دہشت گرد کہتے تھے ہماری مٹھی میں ہے سب کچھ، لیکن اب چھپنے کے ٹھکانے ڈھونڈ رہے ہیں، اور کوہ و غار بھی ان کو راستہ نہیں دے رہے ہیں، اور وہ سارا گند صاف کر رہا ہے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسا کوئی سیاسی رہنما بھی عطا کرے، اور جب سیاسی رہنما ایسا ملے گا اللہ خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی تھی تو وہ واقعہ علماء کی موجودگی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کی دیوار کو سیدھا کیا حضرت خضر علیہ السلام نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، تو کہا کہ یہ ہمیں کھانا تک نہ دیں اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کریں۔ تو کہا کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے جو ان کے باپ نے ان کے لیے چھوڑا ہے، اور وہ بھی قاضی ثناء اللہ مظہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں پانی پتی کہ وہ ان کا سکا باپ نہیں تھا، 7ویں پشت میں ان کا باپ تھا، کاشے نام تھا۔ تو معلوم ہوا باپ کی نیکی بیٹوں کے کام آ جاتی۔ بے فکر نو کرنا سلام چنگا، ہمیں حال تھی ہو بے حال ہو گئے، اے نہ سمجھیے دے بچ کچھ نہیں متا اس دا پیر کمال ہو گیا۔ فکر 14ویں پیڑھی تک پہنچ پیندا پاویں کسے فقیر دا بال ہو گئے، احمد شاہ نہ گدڑی پھول ویکھی متا گدڑی وچ کوئی لال ہو گیا۔ تو کہا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، ان کے جو ہے وہ دادا نے ان کے لیے چھوڑا ہے، تو اب اگر دیوار گر جاتی ہے تو وہ خزانہ لوگ لوٹ کے لے جائیں گے، یا بچے بھی اٹھا لیتے ہیں تو بچے ہیں بھی ضائع کر دیں گے۔ تو جتنی دیر تک یہ خزانے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتے اتنی دیر تک دیوار نہیں گرے گی، اور جب یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ خزانے کو استعمال کرنے کا فن سیکھ لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دیوار ہٹا دے گا اور یہ اپنا خزانہ اٹھا لیں گے۔ تو میں جب یہ یہاں پہنچا تو میں نے کہا پاکستان کے پہاڑوں میں بھی رب نے خزانے رکھے ہوئے، لیکن ابھی اللہ نے دیواریں لگائی ہیں کہ اب کھل گئے تو یہ ڈاکو لوٹ لیں گے، اور جب کوئی اہل حکمران آیا اللہ دیواریں اٹھا دے گا، اور پاکستان ایسا ملک ہوگا کہ دنیا دیکھنے کے لیے۔
پھر انشاءاللہ آپ بھی جو ہے وہ یورپ چھوڑ کے پاکستان آئیں۔